ان کو ہر قیمت. اب تک کی صورتحال کے مطابق کہیں رات گئے تک یہ عدالت کھل سکتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھل سکتا ہے، عمران خان کو دوبارہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل کیا جا سکتا ہے. اس کے بحث کے نظر ثانی کی اپیل بھی ہے اور توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست بھی ہے. دیکھیں، جب یہ قانون یہی ہے کہ توہین عدالت کی درخواست آ گئی، اگر نظر ثانی ہے تو پہلے ہمیشہ اس حکم پر عملداری کو مؤثر کیا جاتا ہے پہلے، اور اس کے بعد نظر ثانی یا اپیل سنی جاتی ہے. تو پہلے ان پر واجب اور لازم ہے کہ یہ جو ہے شفا انٹرنیشنل میں فوری بھیجیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عنقریب یقیناً شفا انٹرنیشنل میں عمران خان صاحب آج ہوں گے، کل ہوں گے، رات کو ہوں گے، کب تک ہوں گے؟ جی خسرو صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے اور عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر دوبارہ آپ نے درخواست دی اور چیف جسٹس کے کمرے کے پاس بھی گئے، ملاقات کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، تو آگے سے ملاقات نہیں ہوئی. تو عمران خان کی صحت کے اوپر ججز بھی خاموش ہو گئے ہیں، حکومت نے بھی دوسرا رخ اختیار کر لیا ہے. یہ ہماری ہی ریڈ لائن نہیں ہے، یہ قوم ساری کی ریڈ لائن ہے. اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو یہاں قیامت آئے گی پاکستان میں. ان کا تصور یہ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر جو ہے یہ یہاں جو ہے پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے. اس لیے یہ تو سوچیں ہی نہ کہ ہم چین سے بیٹھیں گے جب تک کہ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تسلی اور تشفی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ کو آج بھی ہم نے یہی کہا کہ جو بچی کچی ساکھ آپ کی رہ گئی ہے، آپ نے بڑی دلیری سے 3 جج صاحبان نے جو ان کو کہا کہ ان کو جو ہے شفا انٹرنیشنل میں لے جائیں، اور وہ ہمارے تحفظات پمس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے روز اول سے ہیں کہ پمس میں نہ وہ سہولیات میسر ہیں، نہ ہی کوئی ریٹنا اسپیشلسٹ وہاں موجود ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں تو سی ٹی اسکین کی بھی مشین جو ہے وہ خراب ہے، وہ آج سے نہیں، وہ 4 سال سے خراب ہے. تو اس لیے وہاں تو ان کا علاج کما کو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جو انہوں نے تذلیل کی ہے، یہ کنٹیومیشس ڈیفائنس ہے سپریم کورٹ کی، جو انہوں نے وہاں پمس کا جھانسا دے کر ڈاکٹر فیصل کو ادھر بھیج کر اور یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ہے پمس میں لے گئے، اور وہ بیچارہ 5 گھنٹے جو ہے شفا انٹرنیشنل میں ڈاکٹر فیصل بیٹھا رہا، اور بہن کو لے گئے رات کی تاریکی میں، اس کو بھی 2-3 گھنٹے خوار کرنے کے بعد لے گئے. اور پھر جو ہے یہ موبائل کی وہ بیٹری پر ان کو جو ہے دکھایا گیا، اس نے سمجھا کسی جنگل میں لے کر آ گئے ہیں. یعنی یہ عالم ہے. اتنی خوف زدہ ہے یہ حکومت، اتنی خوف زدہ ہے یہ حکومت عمران خان سے کہ ان کو علاج کے لیے بھی جو ہے اسپتال لے جانا ان کے لیے دو بھر ہوا. ماضی میں ہم نے جو باتیں دیکھیں عمران خان نے بتائی ہیں اور جو بہن نے کہا ہے، وہ تو ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے. اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ اذیت دے رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں، اور یہ مورسی کی طرح مجھے مارنا چاہتے ہیں. آپ اس سے زیادہ اندازہ لگا لیں. 10 مہینے کے بعد بہن سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو انہوں نے پیار کیا ہے بہن بھائی کا جو ملنا تھا، وہ بھی آپ ذرا سوچیں، تخیل کریں کہ کس انداز سے تھا. اور پھر اس پر یہ ترا یہ ہے کہ پھر ان کو جو ہے نہ تو ان کا جو ہے کوئی ایگزامینیشن ہوا ہے، بلکہ ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں جی آپ کو کون سے ڈراپس دیے جا رہے ہیں. او بھائی، ڈراپس تو دیے آپ ہی نے 6ٹھی مرتبہ یہ پمس میں آپ لے کر آ رہے ہیں اس پروسیجر کے لیے، آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کون سے ڈراپس آپ دے رہے ہیں. تو پھر وہی کر کے تو باقی کسی چیز کا انہوں نے کوئی نہیں کیا ہے. تو آج ہم نے جو ریکویسٹ کی، چونکہ چیف جسٹس صاحب خود مصروف تھے، انہی کی ہدایت پر جو ہے رجسٹرار نے ہماری وہ درخواست بھی سنی، ہماری معروضات بھی سنی. ہم نے انہیں باور کروایا کہ خدا را اس کو لگائیے گا، فوری لگائیں. رات کو 12 بجے تک بھی آپ نے کورٹیں کھولی ہیں. کیا یہ عمران خان کے لیے کوئی اور آپ کا جو ہے رویے ہوں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی ہفتے میں لگائیں گے اور اسی بینچ کے سامنے لگائیں گے، اگرچہ ان میں سے شاہد صاحب جو ہے. تو اس لیے مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ وہ انہوں نے رجسٹرار صاحب نے یہی کہا کہ میں اب
آپ کی جو معروضات ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یقیناً جو ہے آج ہی شیئر کر دوں گا، اور انشاءاللہ جو ہے اس کو لگایا جائے گا اور اسی بینچ کے سامنے جو ہے لگایا۔ کھوسہ صاحب، آپ کی جماعت میں بہت تگڑے وکیل ہیں، آپ سمیت بہت بڑی لائر کمیونٹی ہے آپ کے پاس، اور اب تو دروازہ وکلا نے جا کے کھٹکھٹانا ہے بار بار کہ جناب عدالت کھولیں۔ ایک پیشنٹ ہے جس کے ہسپتالوں میں لاکھوں لوگوں کے مفت علاج ہوتے ہیں، آج وہ خود علاج کے لیے بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ 2023 والی یہ میری پٹیشن ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ تو 2023 کی 26 میں آگے لگائی گئی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چھوٹے موٹے چلیں وکیل ہیں، لیکن جو جیت وکیل ہے وہ بیچارے بھی بے بس ہے۔ ایسی فستائیت کی حکومت آج تک نہیں دیکھی تھی میں نے، اور نہ ہی ہم نے اپنے پورے تجربے میں، پیشہ ورانہ تجربے میں ایسا حالات دیکھے تھے۔ انہوں نے تو عدلیہ کو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اتنا لاغر اور بے بس کر کے اپنی غلامی میں لے لیا ہے کہ وہ بیچارے بنا پوچھے ہوئے کچھ کام بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت کس چیز کا بدلہ لے رہی ہے عمران خان سے علاج نہ کروانے کی سے؟ یہ حکومت کو جانے کیوں اتنی تکلیف ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ عمران خان کو سیاسی افق سے منہدم کر دیں گے تو یہ غلط فہمی میں۔ یہ جتنا جبر اور ظلم کرتے ہیں عمران خان کا، اتنا ہی پولیٹیکل گراف جو ہے وہ الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سو اس لیے اس وقت 90% جو ہے لوگ، میں باہر گیا ہوا تھا، یقین کریں کہ اوورسیز پاکستانیز، ہمارا ڈائسپورا جو ہے پاکستانی، وہ 100% عمران خان کے حق میں، اور وہ اس حد تک تو جہاں تک علاج کا اور ہسپتال کا تعلق ہے، وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ نس شو کیا ہو کنسرن کہ ان کی صحت پر کوئی سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا، پھر آپ ٹرولنگ کروائیں گے کھوسہ صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ آج کل ہو جائیں گے، آج کل میں نہیں ہوئے۔ دیکھیں، توقع ہے لیکن مجھے یقین ہے، دیکھیں، وگرنہ اگر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر گھر بھیجا جا سکتا ہے تو پھر شہباز شریف بھی یہ گھر جانے کی تیاری کر لیں، یہ لکھ لیں، یا یہ شفا انٹرنیشنل بھیجیں گے اور یا پھر یہ گھر جائیں گے۔ اچھا سر، کرکٹ کے سابق 21 کپتانوں، بین الاقوامی کپتانوں نے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے عمران خان کے علاج کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں ان کا بھی کنسرن دیکھیے، صرف انہوں نے ہی نہیں بھیجا ہے، یہ تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی بھیجا ہے، ہیومن رائٹس نے بھی، کمیشن نے بھی بھیجا ہے، یہ دنیا ساری سے جو ہے پکار ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پر جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں فوراً بہترین علاج جو ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم ہے، ان کو دیا جانا لازم ہے۔ اور جہاں تک